تو میرے دوستو، یہ تھی حج کی شروعات کی مختصر تاریخ۔ اب آئیے اسلام کے اندر، اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کو کب فرض فرمایا۔ تو عزیز ساتھیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، وہاں جانے کے بعد سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی وجہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ چونکہ اس وقت تک کافر اپنے سارے اعمال کرتے تھے اور جاہلیت کے طریقے پر حج ہو رہا تھا، اور عرب کے لوگ کیسے حج کرتے تھے آپ کو حیرت ہوگی کہ جب وہ لوگ خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے تھے تو وہ اپنے سارے کپڑے اتار کر الگ رکھ دیتے تھے اور ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے گھر کا ننگے ہو کر طواف کر رہے ہو، یہ تو بے ادبی ہے۔ وہ کہنے لگے، جن کپڑوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کپڑوں کے اندر کیسے اللہ کی عبادت کریں گے؟ ان لوگوں سے کوئی پوچھتا تو صحیح کہ جن اعضاء سے تم گناہ کرتے ہو اس کو بھی اتار کر رکھ دو۔ مطلب چوری کرنے میں ہاتھ کا زیادہ دخل ہے یا کرتے کا زیادہ دخل ہے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 9 ہجری میں حج کو فرض فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کرنے نہیں گئے۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ جا کر لوگوں کو حج کا طریقہ بتا دینا کہ اب آج کے بعد کوئی اس طریقے کے خلاف حج نہیں کرے گا، تاکہ اس سال تک ساری غلط چیزیں ختم ہو جائیں۔ پھر جب وہ ساری غلط چیزیں ختم ہو گئی تو اگلے سال ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اور وہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بھی ہے اور وہی آخری بھی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج فرض ہونے کے بعد صرف ایک حج فرمایا ہے، اور 4 عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں پر حج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ تھی حج کی شروعات اور اسلام میں حج فرض ہونے کی مختصر تاریخ۔ اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ حج کس طریقے پر، میرے دوستو، حج کس کے اوپر فرض ہے؟ علماء نے اس سلسلے میں 4 شرطیں لکھی ہیں۔ اگر وہ 4 شرائط پائی جائیں تو حج فرض ہے۔ نمبر 1، اسلام۔ حج مسلمان کے اوپر فرض ہوتا ہے، کافروں کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی حالت کفر میں حج کر بھی لیتا ہے اور وہ بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے اور پھر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ حالت کفر میں کیے ہوئے حج کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ نمبر 2، عقل مند ہونا۔ مجنون آدمی، پاگل آدمی پر حج فرض نہیں ہوگا۔ حج اس پہ فرض ہوگا جس کا دماغ صحیح کام کرتا ہو اور وہ مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو۔ نمبر 3، بلوغت یعنی بالغ ہونا۔ چھوٹا بچہ ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اگر یہ چھوٹا بچہ حج کرے گا، عمرہ کرے گا تو ادا تو ہو جائے گا، اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ والدین کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہی چھوٹا بچہ چونکہ اس پہ حج فرض تو نہیں ہے لیکن اس نے حج ادا کر لیا، لیکن جب بعد میں یہ بالغ ہوگا، صاحب استطاعت ہوگا، تو اس کے اوپر حج دوبارہ کرنا ضروری ہوگا۔ نابالغ ہونے کی حالت میں جو اس نے ادا کیا ہے وہ فرض حج کے لیے کافی نہیں ہے۔ نمبر 4، استطاعت۔ حج کی طاقت ہو۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مالی اعتبار سے اس میں حج کی طاقت ہو، اس کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ وہ یہاں سے سفر کرے اور دوران سفر جو اخراجات ہوتے ہیں اس کے پاس ہوں، اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی اتنے پیسے چھوڑ کر جائے کہ گھر والوں کی ضروریات بھی پوری ہو جائے، انہیں کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، پس اس شخص پر حج فرض ہو جائے گا۔
البتہ عورت کے اوپر حج اس وقت فرض ہوگا جب عورت کے لیے محرم کا بندوبست ہو جائے، اس کا بیٹا یا بھائی، والد یا شوہر اس کے ساتھ سفر کریں، چونکہ عورت کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ محرم بھی ہونا چاہیے اور محرم کا خرچہ بھی عورت کے اوپر ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ محرم کہے کہ میں ویسے ہی جا رہا ہوں یا میں اپنا خرچہ خود برداشت کر لوں گا، آپ بھی میرے ساتھ چلی جاؤ، تو یہ جائز ہے۔ لیکن عورت کے اوپر حج اس وقت فرض ہوگا جب اس کے پاس اپنے لیے بھی پیسے ہوں اور وہ اپنے محرم کے اخراجات بھی برداشت کر سکتی ہو۔ گویا کہ دو آدمیوں کے اخراجات کے پیسے ہونے چاہیے، جب جا کر عورت کے اوپر حج فرض ہوگا۔ استطاعت میں ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی جسمانی اعتبار سے بھی تندرست ہو، وہ سفر حج کر سکتا ہو۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ تھی حج کی وہ 4 شرطیں جن کے پائے جانے پر حج ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں نہ بے حیائی کی بات کی اور نہ فسق و فجور کیا، تو وہ حج کے بعد ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، سب معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ حج خالص اللہ کے لیے ہو، دکھلاوا اور شہرت مقصود نہ ہو کہ لوگ حاجی کہیں گے، عزت بڑھے گی، اس کا یہ خیال بالکل نہ ہو، دل میں اخلاص ہو کہ یہی تمام اعمال کی روح ہے۔ بڑے سے بڑا عمل جس میں اخلاص نہ ہو وہ بے جان ہے اور اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ اخلاص اور حسن نیت ہی عمل کی مقبولیت میں اصل ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی نیت درست کرنی چاہیے اور خلوص و للہیت اختیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو صحابی رسول حضرت جندع بن ضمرہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ضعیف اور بیمار تھے، ان کو معلوم ہوا تو کہنے لگے میں ہجرت سے مستثنیٰ نہیں ہوں۔ اپنے جوان لڑکوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے مدینہ منورہ پہنچا دو جہاں میرے محبوب چلے گئے ہیں۔ خدا کی قسم مکہ مکرمہ میں ایک رات ٹھہرنا بھی مشکل ہے، حالانکہ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، مگر عشق رسول کی آگ سینے میں لگی ہے، تڑپ رہے ہیں کہ مجھے مدینہ لے چلو۔ فرما بردار لڑکے بوڑھے باپ کو چارپائی پر لٹا کر مدینہ پاک کے ارادے سے چلتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے مدینے کا فاصلہ 300 میل ہے، پیدل سفر ہے۔ جب فرما بردار بیٹے اپنے باپ کو لے کر مقام تنعیم پہنچے تو ان کی وفات کا وقت آ گیا۔ انہوں نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا، اے اللہ، یہ داہنا ہاتھ تو آپ کا ہے اور یہ بایاں ہاتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جن چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی ہے انہی پر میں بیعت کرتا ہوں، یہ کہا اور انتقال فرما گئے۔ یہ خبر جب مدینۃ المنورہ میں پہنچی تو صحابہ کرام نے کہا، کاش وہ مدینہ پہنچ جاتے تو ان کا اجر کتنا بڑا ہوتا۔ اور مشرکین مکہ نے بھی سن کر طعنہ دیا کہ جس مطلب کے لیے نکلے تھے وہ پورا نہ ہوا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کے ارادے سے نکل جائے اور راستے میں اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لے لیا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، غور کیجئے، ابھی تو وہ صحابی حرم سے باہر بھی نہیں نکلنے پائے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ یہ اجر کس چیز کا ہے؟ حسن نیت ہی کا تو ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ترمذی اور ابن ماجہ شریف کی ایک روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص تو ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، وہ اپنے علم سے اچھے اچھے مواقع دیکھ کر اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے
اور ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے علم دیا مال نہیں دیا۔ یہ شخص پہلے شخص کو خرچ کرتے دیکھ کر آرزو اور تمنا کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ عمل کا ایک وجود آدمی کی نیت اور پختہ عزم ہی سے ثابت ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے من خرج حاجا فمات کتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ ومن خرج معتمرا فمات کتب له اجر المعتمر الى یوم القیامہ۔ حج اور عمرے پر جانے والے راستے میں مر جائیں تو صرف نیت کی وجہ سے عند اللہ ماجور ہوں گے، قیامت تک انہیں حج اور عمرے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ سب نیت کی وجہ سے ہے کہ ابھی آدمی مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوا، بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، حجر اسود کو نہیں چوما، مینا اور مزدلفہ اور عرفات کی حاضری بھی نہیں ہوئی، مگر رب کعبہ کا کرم دیکھیے کہ عمل کی وجود کے بغیر کتنا بڑا اجر دے رہا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔